کام کرنے اسے کسی بنا لیں گے، اور جو راستہ جانے کا وہ راستہ اختیار کریں گے، وہاں تک پہنچنے جو ذرا اس کو اختیار کریں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے اور ایسے ہی نکل گئے تو بھٹکتے ہوئے پہنچ تو جائیں گے، نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور پھر وقت ضائع ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بتانا یہ ہے کہ منصوبہ بند زندگی یقیناً کامیاب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب منصوبہ ہم تیار کریں گے، جب خطہ ہم بنائیں گے، تو خطہ بنانے کے لیے جو آدمی جو خطہ بنا رہا ہے، جو منصوبہ تیار کر رہا ہے، اس میں عمر کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہوگا، اپنی صلاحیت کے لحاظ رکھنا ضروری ہوگا، اور بتدریج منصوبہ بندی کے اندر اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اور وہ اسباب اور عوامل جو ہوں گے وہ یکساں نہیں ہوں گے، بلکہ سال بہ سال اس میں تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ جس طرح سے مثال کے طور پر اگر علمی میدان کو آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو مطالعہ کرنا پڑے گا، درسیات کے علاوہ خارجی کتابوں میں مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر مطالعہ کرنے کے اندر انتخاب کرنا پڑے گا کہ جس پر وہ مہارت حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس پر کتابیں تو بہت سی ہیں، لیکن ان کتابوں کے اندر اہم کتابیں کیا ہیں ہم چوائس کرنے پڑیں گے، اور وہ ماہر اساتذہ سے مدد لے کر چوائس کرنے پڑیں گے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ بغیر منصوبہ کے مطالعہ مفید نہیں ہے، بلکہ انسان بسا اوقات منزل تک پہنچ نہیں پاتا ہے، راستہ بھٹک جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحیح راستے سے وہ کٹ بھی جاتا ہے اور منزل تک پہنچنے سے پہلے برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ منتشر مطالعہ انسان کی کامیابی کا ضامن نہیں ہے، منصوبہ بند مطالعہ انسان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ہم ایک منزل متعین کریں، منزل متعین کرنے کے بعد جو ہے ہم اسی حیثیت سے جو ہے اپنے اسباب اور عوامل اختیار کریں۔ جو اسباب و عوامل ہیں ان کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، منفی اور مثبت۔ منفی اور مثبت۔ منفی کے اندر نمبر 1 منفی سوچ۔ منفی سوچ سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان کا اپنے بارے میں منفی سوچ سنگ قاتل ہے، زہر حلاحل ہے۔ انسان کو یہ سوچ بجھا دیتی ہے، مرجھا دیتی ہے، بڑھتے ہوئے قدم کو تھام لیتی ہے، اور انسان ترقی کرنے سے وقت سے پہلے تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا منفی سوچ ہے؟ منفی سوچ ہے مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ارے اتنی بڑی منزل، فلاں استاد صاحب فلاں صاحب ایسا ایسا فرما رہے ہیں، استاد ایسا کر رہے ہیں کہ تم کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم وہ منزل کہاں، زمین آسمان کا فرق ہے، میرے پاس کہاں اسباب ہیں ذرا کہ میں کر سکتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی صوبے کا گورنر بننا چاہتا ہے، یا کوئی دنیا کے پاس سے پائلٹ بننا چاہتا ہے، یا کوئی یہ چاہتا ہے وزارت عظمیٰ کی کابینہ کا ممبر بنوں میں، کوئی چاہتا ہے کہ لائر بنوں میں، ان سب تعلیم کے اندر بڑے اخراجات آتے ہیں۔ میں غریب گھرانے کا بچہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ غلط سوچ ہے، یہ بہت غلط سوچ ہے، اس سوچ کو ہٹانا چاہیے۔ مجھے کرنا ہے، خواہ بھیک مانگ کر ہو، اپنے رہائش مکان کو بیچ کر ہو، لیکن کرنا ہے ہم کو۔ جب ہمیں ٹھان لیتا ہے تو وہ منزل پا لیتا ہے۔ خود آپ ہی کے گجرات کا واقعہ ہے، کسی نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا، جس نے یہاں کے کوالیفائڈ بڑے امتحان کو پاس کیا۔ کیسے پاس کیا؟ اس نے انٹرویو نہیں دیا، تو مسلمان بچہ، نوجوان بچہ، کس طرح سے اس نے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے خاطر اس نے مکان بھی کرائے پر مکان میں اپنا بیچ کے کرائے کا مکان رہنا پڑ گیا، لیکن منزل کو پا لیا۔ میرے دوستو، کہنا یہ ہے کہ منفی سوچ انسان کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اگر کوئی آدمی ذہن کے اعتبار سے کم ذہن ہے، کم ذہن آدمی میں ہوں اور کہاں وہ عہدہ، کہاں اگر دینی اعتبار سے تدریس کرنا ہے، بخاری شریف پڑھنے کے لائق بنانا ہے،
یا محدث بننا ہے اس زمانے کے اندر، کہاں بن سکتا ہوں؟ میرا ذہن تو ایسا ہے نہیں، میرا حافظہ تو کمزور ہے، کیسے بن سکتا؟ میں بڑا فقیر بننا چاہتا ہوں، یہ کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ سوچ غلط ہے۔ بلکہ موجودہ تحقیق کے اعتبار سے تو ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ ذہانت کوئی چیز نہیں ہے، ذہانت کا سب برابر ہے۔ اصل انسان کی محنت ہے جو محنت آگے بڑھاتی ہے اور اس کو کامیابی سے آراستہ کرتی ہمکنار کرتی ہے۔ بہرحال آپ مانا نہ مانا، ذہانت کو مانتے ہیں، یہ بھی یہ خدا کی طرف سے عطیہ ہے، اس میں ہم کچھ کر سکتے نہیں، لیکن یہ سوچ لینا کہ ہم نہیں کر سکتا یہ غلط ہے۔ یہ اور بات ہے، ایک ذہین طالب علم ممکن ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر ایک قرآن یاد کر لے سکتا ہے، اس سے کمزور طالب علم تو 1 گھنٹہ لے گا، وقت لگے گا لیکن یاد کر لے گا۔ اسی طرح سے ہر میدان کے اندر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ ذہین ہے تو کم وقت میں آگے بڑھے گا، اور اگر کم ذہین ہے تھوڑا وقت زیادہ رہے گا لیکن وہ بھی کامیاب ہوگا۔ تو بہرحال بتانا ہے کہ یہ منفی سوچ جو ہے انسان کے لیے سوء قاتل ہے، جو انسان کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2 میں مقصد کے حصول سے مایوسی، یہ پہلی شروع سے ملتی جلتی ہی بات ہے، یعنی مقصد عظیم ہے تو سب سے پہلے مقصد کی عظمت پر یقین ہونا چاہیے آدمی کو۔ یہ سوچ لینا مقصد کی عظمت پر یقین نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے انسان کو مایوسی ہوگی، تو حاصل کروں گا، کروں گا تو کیا کروں گا، کوئی فائدہ تو ہے نہیں اس کا۔ اور پھر یہ سوچنا کہ مقصد تو اتنا عظیم ہے وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے، یہ بھی سوچ غلط ہے۔ کوئی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہونے کے باوجود ممکن نہ ہو سکے۔ مشکل آباشت کے آسان ہے شبد، مقولہ مشہور ہے، کوئی ایسی مشکل چیز ہے جو آسان نہ ہو سکے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اس کو آسان کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، تو کیا چیز ہے کہ آدمی آسان نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نمبر 3 نمبر 3 ہے کہ عجب اور کبر سے اجتناب۔ کبھی کبھی انسان جو ہے تکبر گھمنڈ مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب تکبر گھمنڈ انسان مبتلا ہو جاتا ہے ترقی کی منزل ختم ہو جاتی ہے، ظاہر کہ اب وہ ناکام ہونے جا رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان محنت کرتے کرتے اس کے دل پر خیال آتا ہے میں محنتی بن گیا ہوں، میں تو تمام ساتھیوں سے آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ یہ عجب انسان کو نیچے لے آتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ ذہن میں رہے اور تکبر سے بچتا رہے، اور دوسرے ساتھی کو حقیر جاننے سے اپنے آپ کو بچائے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے اگر وہ محنتی ہے، محنت کرتا ہے، کتاب اچھی طرح سمجھ رہا ہے، یا جو اس نے منزل متعین کی ہے اس منزل کی اسباب پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، آسانی اختیار کرتے ہوئے وہ قدم آگے بڑھاتا ہوا چل رہا ہے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے فضل سے کرتا جا رہا ہوں۔ ہمیشہ کامیاب انسان کی نگاہ آگے ہوتی ہے، اور آگے پہ نگاہ رکھیے، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، بلکہ آگے نگاہ رکھیے اور آگے بڑھتا جائے۔ اور جب بھی اس طرح کے خیال دل میں اگر آئے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور ان سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اس لیے کہ عجب جو ہے، تکبر جو ہے، انسان کے بڑھتے ہوئے قدم کو جو ہے وہ روک دیتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4 حیا ہے، علم کی راہ میں حیا۔ آپ جانتے ہیں ویسے حیا تو ایمان کا اہم حصہ ہے، اس کا جز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
شریف انسان کی پہچان ہے، مومن کی شان ہے، اسے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہم مراد لے رہے ہیں کہ علم کی راہ میں کون سی حیا ہے جو مانے ہیں۔ بسا اوقات انسان سوچتا ہے جو اس کے اندر جانکاری نہیں ہے وہ جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن حیا جو ہے وہ مانے ہو جاتی ہے، میں ان سے کیسے بات کروں، جب جھجک ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے بات کروں، کیسے پوچھوں، کبھی انسان کو کچھ بھی سوال کرنے سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے وہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، میں کیسے اسے سوال کروں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ نے روایت سنی ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اور انصاری عورتوں کی تعریف کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار لا يمنعن الحیاء، کتنی اچھی عورتیں انصار کی عورتیں ہیں کہ حیا ان کو دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے مانع نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سوال کرتی ہیں، دینی معلومات حاصل کرتی ہیں، اور اگر اس طرح کی چیز ہے تو ازواج مطہرات کو ذریعہ بنا کر معلومات حاصل کرتی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے اگر مجھ کو نہیں آتا ہے تو عمر کی تفاوت نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کے پاس کوئی ایسی خوبی ہے جو میرے پاس ہے ہم اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہمارے اور اس چیز کے حاصل کرنے کے درمیان بڑاپن، انانیت، عجب، عمر کا تفاوت حائل نہیں ہونا چاہیے، اور حیا بھی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کیا سمجھیں گے۔ اپنے چھوٹوں سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیسا آدمی کو آتا نہیں ہے کیا؟ غلط بات۔ بہرحال بتانا یہ ہے سوال بھی آپ جانتے ہیں کہ سوال کرنا بھی نصف علم ہے، یعنی سوال آدمی کرے گا تب آگے بڑھے گا۔ اور حدیث شریف میں تو لسان السؤلہ کی فضیلت آئی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والے زبان کو مانگے، اس لیے سوال کرنے سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ ہمارے لیے حیا جو ہے معنی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نمبر 5 ہے احساس کمتری۔ احساس کمتری سے مراد کیا ہے؟ کمزور ہمت کا انسان ہونا، کم ہمتی ہونا، مشکلات آ جائے تو ہمت ہار کے بیٹھ جانا، مشکلات کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا اس کو نہیں آتا ہے، مشکلات صعوبات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، یہ غلط چیز ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اپنے کو احساس کمتری سے اوپر اٹھانا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ وَإِن تَصْبَرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ جنگ بدر کے تعلق سے یہ آیت ہے۔ اس آیت پاک سے اتنا استشہاد لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کے اندر اپنی مدد نازل کرنے کا وعدہ کیا اور وعدے کو مربوط کیا 2 چیزوں سے، یعنی تمہیں دشمن سے مقابلے کے اندر پریشانیاں آئیں گی، مشکلات کا سامنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کہنے کیا بات ہے، لیکن ان مشکلات کے وقت ثابت قدم رہنا ہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ کا مظہر بننا ہے، زبان سے دعا مانگنا ہونا ہے، اس کا مظہر بننا ہے۔ اور نمبر 2 تَتَّقُوا، یعنی ان مشکلات کے وقت ڈٹ کر ثابت قدم رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی کسی حکم کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے تو مشکلات کے وقت انسان صراط مستقیم سے بعض مرتبہ ہٹ جاتا ہے۔ اسی مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز کا بڑا پابند ہوتا ہے، بیمار پڑتا ہے، نماز چھوٹنی شروع ہو جاتی ہے، نماز کا قضا ہونے شروع ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، وقت پر پڑھتے رہیے، شریعت طرف سے جو آسانیاں اس کو اختیار کیجیے۔ سفر ہے اس میں قصر کا حکم ہے، سفر عبارتی ہے مشکلات سے، کون نہیں جانتا ہے، لیکن سفر میں اچھے لوگ نمازوں کو قصر کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟
وَتَتَّقُوا کا مظہر نہیں ہوا، یعنی آپ ثابت قدم نہیں رہے، مشکلات میں ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورے کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ دو چیزیں آپ اختیار کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، آپ یقیناً کامیاب کامران ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ثابت قدم رہو اور ساتھ اللہ سے ڈرتے رہو، جس کا مطلب ابھی بتایا۔ اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نے اور دوسرے مقامات فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے مشکلات کے وقت ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اس کو کامیاب سے بہرحال ہمکنار کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، تو ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ ایسے وقت دو کام کرنے کا ہے۔ ایک کام ثابت قدم رہنا ہے اور دوسرا کام جو ہے ثابت قدم رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے حکم کی مخالفت ہم سے نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مرد مجاہد جو جس نے اپنے ہدف کو تعین کیا ہے، جس کو اس منزل تک پہنچنا ہے، اگر راستے کی مشکلات کو نہیں پاٹ سکتا ہے وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ آپ علامہ اقبال کا وہ شعر یاد کیجئے جو شاید کے آخری لوگوں کے لیے کہا ہے نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ کیا سکھایا علامہ اقبال نے؟ مشکلات آئیں گے، تم شاہی بن کر چاہو کہ مدرسے میں پڑھنا نہیں ہو سکتا، تم گھر سے شاہی گھرانے کیوں نہ ہو، بالکل وہاں عیش و عشرت میں رہتے ہو، یقیناً رہتے ہو گے، لیکن یہاں آئے یہاں کے رنگ اور رنگنا پڑے گا تب تم کامیاب ہو سکتے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس ذہن میں بٹھا لو کہ اگر ہم شاہین ہیں، شاہین پرندہ ہے جس کی جو عالی ہمت کے اندر مشہور و معروف ہے اور اپنی منزل تک پہنچنے کا بڑا حوصلہ رکھتا ہے، اس کا وسیلہ کہاں ہوتا ہے؟ قصر سلطانی گنبد پر نہیں ہوتا ہے، اس کے آشیانے بادشاہوں کی چھت کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ پہاڑوں پر بسیرا کرتا ہے اور ہمت بلند رکھتا ہے، اپنے منزل کو پاتا رہتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر آپ منزل کو پانا چاہتے ہیں، وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، جہاں میں بسائیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ ایک تو مشکل آنے کے بعد آپ گھبرا جا رہے ہیں، احساس کمتری شکار ہو جا رہے ہیں، تو آگے کیا کریں گے؟ یہ ذہن میں بسا کے رکھیے، یہ ابتدا ہے، اس ابتدا میں ہم کیوں کریں گے؟ اس کے بعد ہی کوئی مشکلات، کوئی مشکل وقت آتا ہے اور مشکلات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کو بھی پاٹنے کی ہمت رکھیں اور ان کو پاٹتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، یہ بڑا حوصلہ رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہی ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یعنی وہ کہ اپنے حوصلہ کو بلند رکھنا ہے اور منزل پر ہماری نگاہ رہنی چاہیے، وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ جب انسان کی نگاہ منزل پر ہوتی ہے، تمام تر مشکلات، صعوبات، دشواریاں برداشت کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس کو پاٹنے میں آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمیں خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد ہے لا جانے باتوں سے اجتناب۔ چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اس اعتبار سے ہم بات سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ورنہ تو ایک ہی موضوع کے لیے پورا وقت کافی ہے۔ بہرحال اس کے پہلے بات کی تھی احساس کمتری سے اپنے کو اوپر اٹھائیں، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جس زمانے میں ہم آپ ہیں یہ رشہ کشی کا زمانہ ہے، یہ
رشتہ کشی کا زمانہ ہے، دھکن دھکا کا زمانہ ہے۔ آگے بڑھنے والا اگر ذرا سست رہے، آپ سوچتے رہے تو سوچتے رہ جائیں گے، آپ کو دھکا دے کر پیچھے دھکیل دے گا، وہ آگے بڑھ جائے گا۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں یہ بزم مئی ہے، یہاں ہوتا دستی میں ہے محرومی۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ یہ بزم مئی ہے، یہاں ہوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ دینا اسی کا۔ یہ زمانہ رشتہ کشی کا ہے، آگے بڑھنے کا زمانہ ہے، سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ بس رفتاری کے ساتھ آپ آگے بڑھتے چلے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور بس رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے لایانی چیزوں سے اجتناب، لایانی کاموں سے ہی اجتناب، لایانی باتوں سے بھی اجتناب۔ آپ تو جانتے ہی ہیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، ایک حدیث میں بھی آیا، اس لیے کہ آپ لایانی کاموں میں اور فالتو کاموں کے اندر فالتو باتوں میں جب لگیں گے تو آپ کا وقت ضائع ہوگا، اور وقت ضائع کریں گے تو اس کا کوئی ثمرہ صحیح طور پر سامنے آئے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور لایانی باتوں سے، لایانی کاموں سے اور غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد غیر ضروری مباحث سے دور رہنا، دوری اختیار کرنا، غیر ضروری مباحث سے دوری اختیار کرنا، یعنی غیر ضروری مباحث میں گرچہ علمی مباحث کیوں نہ ہو، ان میں پڑھ کر اپنے وقت کو ضائع کرنا مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بتاتا ہوں، جیسے کہ رفع یدین کا مسئلہ ہے، عامل بالجہر کا مسئلہ ہے، صلاۃ خلف الامام کا مسئلہ ہے، یہ وہ مباحث تو پرانے ہو چکے ہیں، ان مباحث کے اندر 4-4 گھنٹے وقت ضائع کرنا فضول ہے، یعنی مباحث کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سرسری طور پر ذکر کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ ان مباحث کو تفصیل سے پڑھنا اور بحث کرنا جن مباحث کا تعلق اصل حاضر سے ہے، اور یہ اصل احادیث سے ہمیں پنجہ آزما ہونا ہے، تو وہاں اگر یہ طاقت سرد ہوگی تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اس طرح سے لکھنے اور پڑھنے کے اندر بھی ان مباحث پر لکھنے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر یہ بحث دوبارہ کسی اور شکل میں اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے تو اس میں وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے غیر ضروری تعلقات سے اجتناب، احتراز۔ انسان کو آگے بڑھنے سے غیر ضروری تعلقات بھی حائل ہو جاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ غیر ضروری تعلقات کے لیے اب چونکہ اسباب اس زمانے کو زیادہ ہی فراہم ہو گئے ہیں، اختصار سب بتاتا ہوں۔ موبائل کا زمانہ ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، یا واٹس ایپ ہے، ٹیلی گرام ہے، جو بھی اس طرح کے ذرائع تعلقات کے ہیں، ای میل ہے، جو بھی اس زمانے کے ذرائع تعلقات ہیں، یقیناً ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنے سے میں نہیں روکتا ہوں، مطلب کو روکتا ہے، بتانا یہ ہے غیر ضروری استعمال سے بچنا ہے۔ انہی ذرائع پر تعلقات قائم ہوتے ہیں، غیر ضروری تعلقات سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، ورنہ آپ کا وقت ضائع ہوگا اور حاصل کچھ نہیں آئے گا، اور جس منزل کو آپ طے کرنا چاہ رہے ہیں وہ منزل اور دور ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ وقت مختصر ہے، عمر مختصر ہے، منزل بہت ہی اونچی ہے، وہاں تک پہنچنے کے کم وقت میں وہاں پہنچنا ضروری ہے، اس لیے کہ منافست کا زمانہ ہے، مقابلہ کا زمانہ ہے، اگر آپ تھوڑی سستی سے کام لیا تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ خرگوش کی چال چلنے والا تو کل پہنچ ہی نہیں پائے گا، اور اگر پہنچتا بھی ہے تو ایسے وقت پر پہنچے گا جبکہ وقت نکل چکا ہوگا، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ خرگوش کی چال سے بھی آگے بڑھ کے ہمیں اپنی چال کو بڑھانا ہوگا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ محنت میں اضافہ کرنا پڑے گا، اپنے وقت کی بات کرنی پڑے گی۔ بہرحال
اس اعتبار سے جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور غیر ضروری تعلقات سے اجتناب کرنا پڑے گا. ملنے جلنے کے اعتبار سے تعلقات نہیں بڑھانے ہیں. ابھی ہم کو منزل پر رواں ہوں. جب منزل ہم پا لیں گے تو اس کے بعد آپ جو کہیں کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح سے اس کے بعد ہے نمبر 9 کا ترک معصیات، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت تو ہم سب کو یاد ہے، اوسان العقل کی المعاصی. امام شافعی رحمہ سے گفتگو ہوئی تو امام وکیع نے نصیحت کیا کی؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ.